السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ حاضرین، پھر آپ کے سامنے ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین میں یا دریاؤں میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لوگوں کا عمل کا سبب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دریاؤں میں اور خشکیوں میں یعنی زمین میں اللہ رب العالمین فساد برپا کرتا ہے۔ اور یہ فساد برپا کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کے کچھ عمل کا جو انہوں نے کیا ہے، ان عمل کے کرنے کی وجہ سے جو فساد برپا ہوا ہے، ان کو ان کے عمل کی پاداش میں کچھ انہیں عذاب دیا جائے، ان کو کچھ مزہ چکھایا جائے، تاکہ وہ دین کی طرف پلٹ کر کے آئے، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کر لے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا میں جو دریاؤں میں یا خشکیوں میں جو فساد برپا ہوتا ہے، تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کر لیں۔ ہم سے جو دور ہو گئے تھے، دین سے جو دور ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے، فرما برداری سے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کر لیے تھے، وہ لوگ دین کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لیں۔ ناظرین، ابھی ہم کورونا کی مار سے ہم اپنے آپ کو سنبھالے نہیں تھے، کورونا کی درد سے ہم کرا رہے تھے، ہمارے کاروبار بند ہو چکے تھے، تجارت یا پھر نوکریاں چلی گئیں، 2 کروڑ کے تقریباً 2 کروڑ کے آس پاس لوگ نوکریوں سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا موقع تھا، ہم اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کے بجائے، جو لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہے عبادت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کرا دیا، پوری دنیا میں کورونا وائرس کے ذریعے سے ہمیں گھروں میں محصور کر دیا۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انہیں اللہ رب العالمین نے موقع فراہم کیا کہ اب تم کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب آ گیا ہے تمہارے پاس، 24 گھنٹہ گھروں میں بیٹھے ہو، اب اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم اللہ رب العالمین کی مزید روگردانی میں اضافہ کر لیے۔ ہم اڈوں خانوں میں بیٹھ کر کے، گھروں کے باہر بیٹھ کر کے لوڈو کھیلتے تھے، کیرم بورڈ کھیلتے تھے، کلبوں میں جا کر کے کیرم بورڈ کھیل رہے تھے، اور جوا اور شراب خانوں میں جا کر کے اور وقت کو ہم برباد کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بیچ ہمیں ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور جسے عذاب بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے سیلاب، جو ابھی جھارکھنڈ کے صوبہ جھارکھنڈ کے صاحب گنج ضلع کے بروا پرکھنڈ اور پاکڑ کے آس پاس علاقوں میں بھاری بارش کی وجہ سے بہت بھاری اور بڑا سیلاب آیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ کئی روز سے بارش ہو رہی تھی، اور لوگ اپنے کھیتوں میں فصل اگا چکے تھے، فصل لگا چکے تھے، دھان کی شکل میں ہمارے کھیتوں میں فصل تھے۔ اس سیلاب کی وجہ سے ہمارے کسانوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے، اور بھاری نقصان ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ کئی روز سے قریباً 2-3 روز سے کسانوں کے جو کھیت ہیں، ان میں جو لگائے ہوئے فصل ہے، جو دھان ہے، وہ کئی روز سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے جو شروعات میں قرآن کی آیت تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کیا، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور
آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے قوم کے حالات اور ان کے قصوں کو اگر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب قوموں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت سے روگردانی کی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ آج ہم غریب ہو یا امیر، ہر کوئی پریشان حال ہے اپنی زندگی کے لیے۔ چین و سکون کی زندگی میسر نہیں ہمیں۔ اگر آپ کو چین و سکون کی زندگی حاصل کرنی ہے تو اطاعت الہی میں آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ میں بتا رہا تھا کہ قرآن کریم میں ایسے ہزاروں قصے موجود ہے، ہزاروں واقعات موجود ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قوم کے احوال کو ذکر کیا ہے، قوم کی حالتوں کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین انہیں کس طرح سے عذاب سے دوچار کیا ہے۔ قوم عاد سمود کو لے لیں، وہ ایسے طاقتور قوم تھی، ایسے طاقتور قوم تھی کہ کسی کو غصہ آتا تو اس کے محل کو اٹھا کر کے پٹک دیا کرتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بلڈنگ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے تراش کر کے، پہاڑ کو تراش کر کے وہ اپنے گھروں کو بناتے تھے اور گھروں کو بنا کر کے اپنے محل میں رہتے تھے، اور اتنے طاقت و قوت والی قوم تھی کہ انہوں نے چیلنج کر دیا کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ الذی خلقہم وہو اشد، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، تم سے قوت میں سب سے طاقتور ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے۔ ناظرین، ایسے ہی واقعات آپ نمرود کا لے لیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین صرف قرآن میں صرف مچھروں کا ذکر کیا ہے، جس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں کا ذکر کیا ہے، ایسی چیزوں کا اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو انہیں مذاق اڑایا تو اللہ رب العالمین نے ان کا موت کا سبب ہی مچھر بنا دیا۔ ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں مچھر گیا اور مچھر کی وجہ سے وہ سر میں مچھر گھسنے کی وجہ سے جب درد ہوتا تھا، درد سے قرار آتا تھا تو اپنے سر میں جوتا مار مار کے خود ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح فرعون جو نہروں میں اور دریاؤں کی وجہ سے فخر محسوس کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اسی کو اللہ رب العالمین نے دریا میں ڈبو کر کے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین نے عبرت بنا دیا۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، وقت میسر ہے، ہمیں فرصت ملی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، نہیں تو اللہ رب العالمین ایسے سیلاب بھی لا سکتے ہیں۔ ابھی تو تھوڑے موڑے نقصان ہوئے ہیں، ایسا بھی سیلاب لا سکتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا کو اللہ رب العالمین سیلاب کی چپیٹ میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ کیا آپ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اپنے قرآن میں نہیں پڑھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے تباہ و برباد کیا؟ یہ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کی انہوں نے۔ ناظرین، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو لہلہاتی کھیتیاں ہوا کرتی تھی ہمارے کسان بھائیوں کی اور کسانوں کی جو کھیتیاں تھی، جس سے وہ کھانا پینا اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے ساز و سامان وہی سے اکٹھا کرتے تھے، آج سیلاب کے چپیٹ میں پورا کا پورا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم طیش میں ڈالی ہے، اللہ رب العالمین نے بھاری بارش کے بعد ایسا سیلاب آیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب راستے جو لوگ جس سے اپنے تجارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے، مریضوں کے علاج کے لیے آیا جایا کرتے تھے، آج جو لوگ مریض ہیں وہ گھروں میں محصور ہے، سینکڑوں گھروں کے اندر پانی ہے، مسجدوں کے اندر پانی چلا گیا ہے۔ ناظرین، آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں چین و سکون کی زندگی عطا کرے گا، ہمیں عزت اور سربلندی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا موقع عطا فراہم کرے گا، بشرطے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔
کرے، قرآن کی طرف پلٹ کر کے آئے، اسلام کی طرف پلٹ کر کے آئے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف پلٹ کر کے آئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے ساتھ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل میں جڑے رہیں، اور ہمارے چینل میں آپ کو وقتاً فوقتاً ملک کے حالات اور مسائل پر اور قوم کے مسائل پر اور اپنے ذاتی مسائل پر دینی معلومات فراہم کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔